دوستو، آج کے دور میں جہاں بہت سے فتنے وجود رکھتے ہیں وہاں ایک فتنہ الحاد کا بھی ہے، یعنی خدا کے وجود سے انکار کر دینا۔ آج کے سائنسی دور میں ان لوگوں کی کمی نہیں جو اللہ کے وجود کو سرے سے مانتے ہی نہیں، بلکہ وہ ہر چیز کو عقلی دلائل سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے الحاد کا ایک ایسا ہی واقعہ رکھیں گے جب ایسے ہی ایک منکر نے مسلمانوں کے سامنے چند سوالات کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ لیکن جب بڑے بڑے علماء کشمکش میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک 11 سالہ لڑکے کے ذریعے اس زندیق کو کیسے ذلیل و رسوا۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس بچے نے ان مشکل سوالات کے کیا جوابات دیے اور اس ملحد کو کیسے لاجواب کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ دوستو، صدیوں پرانا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ شیطان کے روپ میں ایک ملحد شخص بغداد میں وارد ہوا۔ اس شخص نے بازار میں آ کر صدائیں لگائیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہر علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو کیا اس نے اس سوال کا جواب پیدا فرمایا ہے اور تمہیں اپنے علم سے یہ جواب نوازا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا اور خود اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا؟ وہ ملحد شخص اس ایک سوال پر نہ رکا بلکہ مسلمانوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے اس نے کئی سوالات کیے۔ اے مسلمانوں، آؤ مجھے بتاؤ، تمہارا ایمان ہے کہ تمہارا رب ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو مجھے بتاؤ اس کا منہ کس طرف ہے۔ مسلمانوں، تم ایمان رکھتے ہو کہ تمہارا رب وجود رکھتا ہے، تو مجھے بتاؤ تمہارے رب کے وجود کی ساخت کیا ہے، وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے۔ اور تمہارا ایمان ہے کہ جو لوگ برے کام کریں گے ان کو آخرت میں آگ کا عذاب دیا جائے گا، تو جنات تو آگ سے مل کر بنے ہیں، آگ ان کو کیسے نقصان پہنچائے گی اور ان کو آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ وہ ملحد شخص بغداد کے اس بازار میں اپنے سوال دہراتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے علماء آتے تھے اور اسے قرآن کے مطابق جواب دیتے تھے، لیکن وہ قرآن کی کوئی بھی دلیل ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ محض عقلی دلیل چاہتا تھا۔ بڑے بڑے علماء اور مناظر کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ وہ شخص بازار میں روز آتا اور اپنے سوال بآواز بلند دہراتا رہتا اور جوابات کا انتظار کرتا رہتا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق اپنے سوال دہرا رہا تھا کہ مجمع سے ایک 11 سالہ بچہ سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا، اے زندیق، تو اپنے سوالات مجھے بتا، میں تیرے سوالات کے جوابات دوں گا۔ اس ملحد شخص نے پہلے تو بچے کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں ہنسا، لیکن بچے کی سنجیدگی کو دیکھ کر اس نے اپنے سوالات بتانا شروع کر دیے۔ اس نے کہا، مجھے بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا اور خود اسے کس نے پیدا کیا؟ وہ بچہ مسکرایا اور پھر اطمینان سے کہنے لگا، میں اس سوال کا جواب تمہیں دیتا ہوں، لیکن پہلے تم 10 سے الٹی گنتی گننا شروع کرو۔ اس ملحد شخص نے 10 سے الٹا گننا شروع کیا اور 1 پر آ کر رک گیا۔ اس بچے کے دوبارہ کہنے پر اس نے دوبارہ گنتی کی اور وہ دوبارہ 1 پر آ کر رک جاتا۔ اس بچے نے کہا کہ اس سے آگے بھی کچھ پڑھو، تو وہ زندیق کہنے لگا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں آتا، 0 آتا ہے۔ وہ بچہ مسکرایا اور کہنے لگا، اچھا تو گنتی میں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو وہ ذات جو واحد اور یکتا ہے اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، 0 تھا۔ وہ ذات قدیم سے بھی قدیم تر ہے، وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے۔ اس 11 سالہ بچے کے لاجواب کر دینے والی منطق سے مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ملحد شخص لاجواب ہو گیا۔ اس بچے نے اشارہ کیا کہ اب اپنا اگلا سوال دہراؤ۔ اس ملحد نے کہا کہ تمہارا ایمان ہے کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے، تو مجھے بتاؤ اس کا منہ کس طرف ہے۔ بچہ سوال سن کر ذرا دیر کے لیے رکا تو اس زندیق شخص کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی، جیسا کہ وہ طنز کر رہا ہو کہ مسلمانوں کا علم یہیں تک تھا۔
مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچہ محض اس لیے خاموش نہیں ہوا کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے جملوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد بچہ بولا، اگر تم ایک تاریک کمرے میں جاتے ہو اور وہاں شمع روشن کرتے ہو تو اس شمع کا رخ کس طرف ہوگا؟ اس ملحد شخص نے کہا کہ وہ روشنی پورے کمرے میں پھیل جائے گی، اس کا رخ ہر طرف ہوگا۔ تو اس بچے نے کہا کہ یہ تو مصنوعی دنیاوی روشنی کا یہ حال ہے کہ ہر طرف پھیل جاتی ہے، تو وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کا رخ کس طرف ہوگا؟ کیا وہ ہر طرف نہیں دیکھ سکتا؟ بچے کی اس عقلی دلیل پر مجمع نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر سب نے مل کر اس ملحد شخص کو اگلا سوال کرنے کے لیے پکارا۔ اس شخص نے کہا کہ تم لوگ یہ مانتے ہو کہ اللہ وجود رکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ اس کے وجود کی ساخت کیا ہے؟ کیا وہ لوہے کی طرح سخت ہے، پانی کی طرح سیال ہے، یا دھوئیں اور بخارات کی طرح اوپر کو اٹھنے والا ہے؟ اب مسلمانوں کے مجمع کی امیدیں اس 11 سالہ بچے کے ساتھ وابستہ تھی، اور اب اس مشکل سوال کا جواب اسے ہی ڈھونڈ نکالنا تھا۔ بچے نے اس ملحد شخص کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم کبھی کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہو جو قریب المرگ ہو، یعنی اس پر حالت نزع طاری ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں۔ تو اس بچے نے کہا، وہ تم سے پہلے باتیں کر رہا ہوگا لیکن موت کے بعد ساکن ہو گیا، اس کی یہ حالت کس نے بدل ڈالی؟ اس زندیق نے کہا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ اس بچے نے کہا، جب اس کی روح نکلی تو آپ وہیں موجود تھے، اس کی روح کی تعریف کرو کہ وہ کیسی تھی، آیا لوہے کی طرح سخت تھی، پانی کی طرح سیال تھی، یا دھوئیں اور بخارات کی طرح اوپر کو اٹھنے والی تھی؟ اس ملحد شخص نے کہا کہ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں، میں اس روح کو دیکھ بھی نہیں سکتا جو جسم سے نکلتی ہے۔ اس بچے نے کہا کہ تم جسم سے نکلتی ہوئی روح کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ انتہائی ماہین اور نفیس چیز ہے، تو اس ذات کو کیسے دیکھ سکتے ہو جو روح کا بھی خالق ہے؟ جب روح کو مانتے ہو بغیر دیکھے تو اس خالق کو کیوں نہیں مانتے جس نے روح کو بھی پیدا کیا ہے؟ یہ جواب سن کر وہ زندیق خاموش ہو گیا۔ پھر اس 11 سالہ بچے نے زندیق کو مخاطب کر کے کہا، اب اپنا آخری سوال بتاؤ۔ وہ ملحد کہنے لگا، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اس دنیا میں ہر برے اعمال کا آخرت میں بدلہ دیا جائے گا اور اس کو سزا کے طور پر آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو تمہارا ایمان ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو ان کو آگ سے کیسے سزا دی جائے گی؟ وہ تو خود آگ سے بنے ہیں۔ اس پر بچے نے سب سے پہلے مٹی منگوائی اور اس زندیق کی آنکھوں میں ڈال دی، تو وہ درد سے چیخ اٹھا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا؟ بچہ مسکرایا اور گویا ہوا کہ جیسے تم مٹی سے بنے ہو، لیکن یہ مٹی جب تمہاری آنکھوں میں ڈالی گئی تو تم اس کی تکلیف برداشت نہ کر سکے اور چیخ اٹھے۔ اسی طرح جنات بھی آگ سے بنے ہیں اور ان کو بھی سزا آگ سے ہی دی جائے گی۔ یہ جواب سن کر وہ ملحد ہکا بکا رہ گیا۔ بچے کی کمال مہارت نے اس ملحد شخص کے تمام جوابات دیے اور اسے لاجواب کر دیا۔ دوستو، کہتے ہیں یہ 11 سالہ بچہ امام ابو حنیفہ تھے جنہوں نے بغداد کے بڑے مجمع میں اس ملحد شخص کو لاجواب کر دیا تھا کہ جب اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور مناظر بھی اس زندیق کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔